فیلڈ مارشل اور ایئر چیف نے رحم کیا ورنہ بھارت کے سارے جہاز گرا دیتے۔ پیپلز پارٹی نے فوج کا ایسا چیف بنایا جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ مودی 4 دن تک اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہ ہو سکا۔ صدر آصف زرداری کا گڑھی خدا بخش میں شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر خطاب۔ کہا مودی کو پتا چل گیا یہ مذاق اور کھیل نہیں، پاکستان دفاع کرنا جانتا ہے۔ مودی ہمارے آرمی چیف، ایئر فورس چیف اور وزیر اعظم جیسا دل گردہ کہاں سے لائے گا؟ صدر زرداری نے کہا ایک بے وقوف نے 4.5 سال میں ساری دنیا سے پاکستان کے تعلقات خراب کرا دیے، معیشت تباہ کر دی۔ ہم نے دوبارہ دنیا سے تعلقات ٹھیک کیے۔ فیلڈ مارشل ساتھ رہے۔ ٹرمپ بھی کہتا ہے فیلڈ مارشل۔ آج کے دن پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کہہ کر ملک بچایا۔ جب بھی میں جیلوں میں گیا کارکنوں کو یہ نہیں کہا کہ باہر نکلو۔ ملک میں کچھ مسائل ہیں جو آہستہ آہستہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ سیاسی انتہا پسندی چھوڑنا پڑے گی۔ ہم نے بہت ظلم برداشت کیے لیکن سیاسی انتہا پسندی کی طرف نہیں گئے، ملکی سلامتی کو داؤ پر نہیں لگایا۔ 9 مئی جیسے حملے، اداروں کو گالیاں سیاست کے دائرے میں نہیں آتے۔ سیاست کو واپس سیاست کے دائرے میں لانا ہوگا۔ آج نہیں تو کل مفاہمت کی ضرورت ہوگی۔ سیاسی قوتوں کو سیاسی راستہ نکالنا پڑے گا۔ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے سیاسی بحران سے نکلنا ضروری ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو نے اپنا آخری پیغام مفاہمت کا دیا۔ مفاہمت کا بادشاہ آصف زرداری ہی ملک کو اس صورتحال سے نکال سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کا شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر خطاب۔ کہا پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ مل کر ملک کے مسائل کا حل نکالے گی۔ صوبوں سے اختیار چھیننے کی کوشش کے بجائے اسے مزید ذمہ داریاں دی جائیں۔ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا لیکن عوام حکومت کے دعوے نہیں مانتے۔ بلاول نے کہا ہمارے فیلڈ مارشل کو دیکھ کر مودی چھپ جاتا ہے۔ مئی کی چند راتوں اور شکست کے بعد مودی غائب ہو گیا۔ بھٹو کی وجہ سے ہمیں وہ ٹیکنالوجی ملی جس کی وجہ سے دفاع ممکن ہوا۔ جن طیاروں سے بھارتی طیارے گرائے وہ صدر زرداری نے منگوائے تھے۔ پاکستان غزہ میں حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کا حصہ نہیں بنے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کر دیا۔ کہا 20 سے زائد ممالک تیار ہیں، وہ بے شک حماس کو غیر مسلح کریں، ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ غزہ میں فوج بھیجنے کے فیصلے سے متعلق کسی خبر کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ غزہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس پر سول ملٹری قیادت میں بہت کلیئرٹی ہے۔ قیام امن کے لیے اس فورس کا حصہ بنیں گے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا متحدہ عرب امارات جنوری میں $2 ارب کے رول اوور کے لیے تیار ہے۔ اماراتی صدر کے دورے کے دوران 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات ہوئی۔ تجارتی اور سرمایہ کاری معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی 18ویں برسی گڑھی خدا بخش میں مرکزی تقریب۔ صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو، خاتون اول آصفہ بھٹو اور پی پی کے دیگر قائدین کی شرکت۔ ملک بھر سے پی پی رہنما اور جیالے گڑھی خدا بخش پہنچے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر سمیت اہم رہنما موجود تھے۔ ایاز صادق کی سربراہی میں نون لیگ کا وفد بھی برسی کی تقریب میں شریک ہوا۔ پارٹی رہنماؤں کا خطاب میں سابق وزیر اعظم کو خراج عقیدت۔ شرکا کی شہید بے نظیر بھٹو اور سانحہ لیاقت باغ میں شہید دیگر افراد کے لیے دعائے مغفرت۔ وزیر اعظم کا شہید بے نظیر بھٹو کو زبردست خراج عقیدت۔ کہا بے نظیر بھٹو نے جمہوریت، عوامی حقوق اور وفاق کے استحکام کے لیے بے مثال جدوجہد کی۔ پاکستان کو پرامن، ترقی پسند اور جمہوری ریاست بنانے کے لیے کردار ادا کیا۔ ان کی قربانیاں اور خدمات قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ملک و قوم کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا شہید بے نظیر بھٹو نے آئین، جمہوریت اور عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے زندگی وقف کی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں وہ سہولتیں مل رہی ہیں جو کسی اور کو دستیاب نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی گڑھی خدا بخش میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا لمبی اننگز کھیلنے کا ارادہ ہے جس میں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ 28ویں ترمیم کے بارے میں کوئی اطلاع ہے، نہ ہی کوئی بحث ہوئی۔
سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ بانی پی ٹی آئی ڈائیلاگ پر یقین نہیں رکھتے۔ ایاز صادقی سربراہی میں لیگی وفد کی نوڈیرو میں صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات، شہید بے نظیر بھٹو کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ مذاکرات کس کے ساتھ؟ کیا انتشاریوں سے ڈائیلاگ کریں؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا سوال۔ کہا بانی پی ٹی آئی ہمیشہ انتشار کی طرف گئے، مذاکرات کی طرف نہیں۔ کیا تمام مجرموں کے اہل خانہ سڑکوں پر آ جائیں تو پھر ان سے بھی مذاکرات ہوں گے؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا پی ٹی آئی کو چاہیے اپوزیشن کا کردار ادا کرے، ملک کو برا بھلا کہنے والوں کی مذمت کرتا ہوں۔ وفاقی حکومت نے یوٹیوبر عادل راجہ کا نام کالعدم اشخاص کی فہرست میں شامل کر دیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت عادل راجہ کا نام 4تھ شیڈول میں شامل کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ عادل راجہ پاکستان کی سالمیت، امن و امان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث رہا۔ یوٹیوبر عادل راجہ آن لائن پلیٹ فارم پر ریاست مخالف بیانیے کو فروغ دے رہا تھا۔ پی ٹی آئی کا برطانیہ میں احتجاج کے دوران خاتون کی تقریر سے لا تعلقی کا اظہار۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے بیان دینے والی خاتون پارٹی کی عہدیدار نہیں، غیر مہذب زبان کی اصولی طور پر مخالفت کرتے ہیں۔ خاتون کے خیالات، زبان، طرز گفتگو پارٹی کے موقف کی عکاسی نہیں کرتے۔ خیبر پختونخوا کے وزراء نے جو زبان استعمال کی، ہمارا ظرف ہے، یہ پنجاب میں موجود ہیں اور اب بھی ہم ان سے مہمانوں کی طرح پیش آ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں چکری ریسٹ ایریا میں جو زبان استعمال ہوئی، میرے پاس سب سے مہذب اور محتاط لفظ جنگلی تھا۔ ان کی گندی گفتگو سے ان کی تربیت پر سوال اٹھتا ہے۔ لاہور میں گزشتہ روز احتجاج کرنے پر پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف 2 مقدمات درج۔ 35 نامعلوم کارکن نامزد۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے روڈ بلاک کر کے حکومت مخالف نعرے بازی کی۔ ایف آئی آر کا متن۔ پولیس کا کہنا ہے حکومت مخالف نعرے بازی کرنے والے 16 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئیں۔ شمشاد اختر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چیئرپرسن تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اظہار افسوس۔ شہباز شریف نے کہا شمشاد اختر نے اہم قومی و بین الاقوامی اداروں میں خدمات انجام دے کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ چیئرمین ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ڈاکٹر شمشاد اختر نے معاشی میدان میں پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ جدہ سے ملتان آنے والی فلائٹ کی 2 فضائی میزبان آپس میں لڑ پڑیں۔ جدہ انٹرنیشنل ڈپارچر لاؤنج میں پی آئی اے کی فضائی میزبانوں کی لڑائی کی ویڈیو وائرل۔ پی آئی اے انتظامیہ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے دونوں کو معطل کر دیا گیا۔ واقعہ 23 دسمبر کو جدہ ایئرپورٹ پر پیش آیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کا پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے۔ خارجیوں کے خاتمے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان بار کونسل نے پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس مسترد کر دیا۔ اعلامیے میں کہا آرڈیننس غیر آئینی اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ آرڈیننس ضابطہ دیوانی اور قانون شہادت سے متصادم ہے۔ وکلاء عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تحریک سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ سوشل میڈیا پر اسمگل شدہ سامان بیچنے والے ریڈار پر آ گئے۔ ایف بی آر نے کارروائی کی ٹھان لی۔ 1 جنوری سے نان کسٹم پیڈ سامان بیچنے والوں کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ لاٹ کا مال بیچنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ ٹیکس حکام سوشل میڈیا پر اسمگلنگ کا سامان بیچنے والوں کو جعلی گاہک بن کر کالز کریں گے۔ ان کے موبائل نمبر سے انہیں ٹریس کیا جائے گا۔ اسمگل شدہ سامان فروخت کرنے والوں کی دکانوں اور گوداموں تک پہنچا جائے گا۔ نادرا سے بھی مدد لی جائے گی۔
پاکستان اٹلی سے 10,500 ملازمتوں کا کوٹہ حاصل کرنے میں کامیاب۔ 3 سال کے معاہدے کے تحت سالانہ 3,500 پاکستانی اٹلی جائیں گے۔ وزارت اوورسیز پاکستانیوں کے ترجمان کا کہنا ہے شپ بریکنگ، ہیلتھ کیئر اور زراعت کے شعبوں میں کوٹہ الاٹ کیا گیا۔ اٹلی یورپ کا پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کے لیے نوکریوں میں کوٹہ الاٹ کیا ہے۔ پاکستان اور اٹلی کے جوائنٹ ورکنگ گروپ کا دوسرا اجلاس فروری میں ہوگا۔ ملک کے بالائی اور بلوچستان کے شمالی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں۔ استور اور اسکردو میں درجہ حرارت -6، گوبس -5، کالام، گلگت، دیر اور کوئٹہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش کی پیش گوئی۔ منگل کی شب کراچی میں مغربی ہواؤں کا سسٹم اثر انداز ہوگا، سردی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہر آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ امریکہ میں شدید برف باری کے باعث 1500 سے زائد پروازیں منسوخ، 4000 پروازیں تاخیر کا شکار۔ سب سے زیادہ پروازیں نیو یارک اور شکاگو میں متاثر ہوئیں۔ وسط مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں طوفانی برف باری کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ نیو یارک میں ونٹر اسٹارم الرٹ جاری کر دیا گیا۔ جاپان میں 56 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، آگ لگنے سے 10 گاڑیاں تباہ ہو گئی۔ حادثے میں 2 افراد ہلاک، 26 بری طرح زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا ایکسپریس وے پر برف اور پھسلن کی وجہ سے 2 ٹرک ٹکرانے کے باعث دیگر گاڑیاں بھی بے قابو ہو کر ٹکراتی گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر مسافروں سے سونے کی 12 ٹکیاں برآمد، مالیت 4.5 کروڑ ہے۔ سونے کی ٹکیاں 2 الگ الگ مسافروں سے برآمد ہوئی۔ امریکہ جانے والی فیملی سے سونے کی 4 ٹکیاں ملی۔ ایک اور مسافر کے سامان سے 8 سونے کی ٹکیاں برآمد ہوئی۔ سونے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ پاکستان میں 1 تولہ سونا 2300 روپے مہنگا، قیمت 4,75,662 روپے ہو گئی۔ پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کے لیے بولیوں کا تکنیکی جائزہ مکمل، جانچ پڑتال کے بعد 12 میں سے 10 بولی دہندگان کو اہل قرار دیا گیا۔ نیلامی 8 جنوری کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ کامیاب پارٹیاں راولپنڈی، حیدرآباد، فیصل آباد، گلگت، مظفر آباد اور سیال کوٹ میں سے نام منتخب کر سکیں گی۔ انڈر 19 ٹرائی سیریز ہرارے میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، پاکستان نے افغانستان کو 1 وکٹ سے شکست دے دی۔ پاکستان نے 227 رنز کا ہدف 3 گیند پہلے حاصل کیا۔ حمزہ ظہور نے 68 رنز کی اننگز کھیل کر کامیابی دلائی۔ کپتان فرحان یوسف نے 65 اور احمد حسین نے 31 رنز بنائے۔ سلام خان نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ افغان انڈر 19 ٹیم پہلے کھیل کر 226 رنز پر آؤٹ ہوئی تھی۔ اسامہ خان 4، سیام خان اور دانیال علی نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ گرین شرٹس کا اگلا میچ پیر کو میزبان زمبابوے سے ہوگا۔ بگ بیش لیگ میں شاہین آفریدی پاؤں کی تکلیف کا شکار، ایڈلیڈ کے خلاف میچ میں فیلڈنگ کے دوران لنگڑاتے رہے۔ فاسٹ بالر کو میدان سے باہر جانا پڑا، چوتھا اوور بھی نہ کرا سکے۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی اردو کانفرنس کا تیسرا روز، اردو غزل، اردو ناول، پختون اور پنجابی ثقافت سے متعلق نشستیں، 8 کتابوں کی رونمائی، موسمیاتی تبدیلی اور پاکستان کو درپیش مسائل سے متعلق سیشن، ہمارا تعلیمی معیار، موسیقی کا سفر اور بدلتے رجحانات پر بھی گفتگو، شہید بے نظیر بھٹو پر بھی سیشن۔